اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین۔ ایک چھوٹی سی آیت ہے سورہ القصص کی، آیت نمبر 17۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گھونسے سے، مکے سے جب وہ قبطی مر گیا تو کل میں نے تفصیل سے عرض کیا تھا یہ گناہ نہیں، دو وجہ سے۔ اس لیے کہ گناہ کی تعریف میں قصد اور ارادے کا بھی دخل ہے کہ مارنے کا باقاعدہ ارادہ ہو، قتل کرنے کا ارادہ ہو۔ کوئی بھی انسان کام کرے ارادے سے کرے گا تو پھر وہ گناہ بنے گا، اگر غیر ارادی طور پر ہو گیا تو وہ گناہ نہیں بنتا۔ اس کی علماء نے ایک سادہ سی مثال یہ دی ہے کہ انسان ایک ایسی جگہ پر جا رہا ہے جو کیچڑ والی ہے، اب اس کا ارادہ یقیناً گرنے کا نہیں ہے، لیکن وہ گر گیا، پھسل گیا۔ اس کو پھسلنا کہتے ہیں، اس کو گرنا نہیں کہتے۔ اس کو کوئی لان تان نہیں کرے گا، اس کو زلہ کہتے ہیں۔ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کو جو ہے وہ شیطان نے کیا کر دیا؟ پھسلا دیا۔ أَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، اس کو زلہ کہتے ہیں، زلہ گناہ نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا۔ میں نے کل عرض کیا تھا مکہ مارنا استاد شاگرد کو مارتا رہتا ہے، باپ بیٹے کو مارتا رہتا ہے، بڑا چھوٹے کو مارتا رہتا ہے، تو مکہ کوئی اعلیٰ قتل بھی نہیں ہے۔ تو یہ قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا لیکن وہ ہو گیا، قتل ہو گیا۔ یہ اللہ پاک نے ایک بہانہ بنایا مصر سے نکلنے کا، پھر مدین پہنچنے کا، وہاں پھر شادی ہونے کا، پھر واپسی پر نبوت کے ملنے کا، یہ سارا ایک بہانہ تھا۔ تو لیکن چونکہ ایک ظاہری شکل قتل کی تھی تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ اونچی شان والے ہوتے ہیں، وہ ایسی چیزوں پر بھی فوراً نادم اور شرمندہ ہوتے ہیں، فوراً اپنے ندامت کا اظہار کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیتے ہیں۔ اللہ والوں کی یہی نشانی ہوتی ہے۔ اور جو شیطانی صفت کے لوگ ہوتے ہیں ان سے گناہ ہو بھی جائے تو وہ اس کی تعویلیں کرنی شروع کر دیتے ہیں، اس کے دلائل دینے شروع کر دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ کہیں واقعی مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ کے حضور توبہ کر لیں۔ ایسا نہیں کرتے۔ تو کوئی بھی ایسی لغزش ہو جائے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام سے بھول چوک ہو گئی، لغزش ہو گئی، خطا اجتہادی ہو گئی، لیکن فوراً ربنا ظلمنا انفسنا، فوراً اللہ کے سامنے توبہ کر لی، اے اللہ ربنا ہم نے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا تو کون معاف کرے گا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً، حالانکہ گناہ نہیں تھا، ہر نبی صغیرہ اور کبیرہ ہر قسم کے گناہ سے معصوم ہوتا ہے، کیونکہ اگر نبی بھی گناہ کرنے لگ جائے تو پھر تو لوگ یہی کہیں گے بھئی اس کا کون سا عمل حجت ہوگا، کون سا حجت نہیں ہوگا، کیا پتہ اس نے یہ کام کیا ہے، یہ شریعت کے زمرے میں آتا ہے یا گناہ کے زمرے میں آتا ہے، پھر تو شک و شبہ پیدا ہو جائیں گے۔ اس لیے نبی جو گناہ کرتا ہے وہ جو کام کرتا ہے وہ کسی قسم کا گناہ نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر بھی فوراً اس کو ہماری اصطلاح میں کہتے ہیں حسنات الابراری سیئات المقربین، عام نیک لوگوں کی جو نیکیاں ہوتی ہیں وہ مقربین کے گناہ ہوتے ہیں۔ میں اس کی سادہ سی مثال کل بھی دی تھی، ایک اللہ والا آدمی صرف 5 وقت فرض نماز پڑھتا ہے تو لوگ کہیں گے یہ کیسا اللہ والا ہے، یہ کیسا نیک ہے، 5 فرض نماز ہے تو فلاں بھی پڑھتا ہے، فلاں دکاندار بھی پڑھتا ہے، فلاں بھی پڑھتا ہے، تو یہ اللہ والا، یہ کیسا اللہ والا ہے، یہ تو صرف 5 فرض پڑھتا ہے، اس کو تہجد بھی پڑھنی چاہیے، اس کو تو اشراق بھی پڑھنی چاہیے، اس کو تو واہ بھی نہیں پڑھنی چاہیے۔ اس لوگوں کو بھی نظریں، تو اس طرح ایک اللہ والے میں اور ایک عام آدمی میں اگر دونوں 5 نمازیں ہی پڑھتے ہیں تو یہ پھر لوگ اس کو اوپرا سمجھتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی حسنات الابراری سیئات المقربین، عام لوگوں کی جو نیکیاں ہوتی ہیں وہ مقربین اللہ والوں کے وہ گناہ ہوتے، وہ گناہ سمجھے جاتے ہیں، گناہ ہوتے تو نہیں ہیں لیکن گناہ سمجھے جاتے ہیں۔ تو فوراً موسیٰ علیہ السلام نے توبہ کی، فرمایا انی ظلمت نفسی ربی انی ظلمت نفسی، میں نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا، پس مجھے معاف کر دے۔ اللہ نے معاف بھی کر دیا۔ آج جو آیت میں نے پڑھی اس کے اندر بھی یہی فرمایا ربی بما انعمت علیہ، اے میرے رب ان نعمتوں کی بنا پر جو آپ نے مجھ پر کی، ان انعامات کی بنا پر جو آپ نے مجھ پر کی، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آئندہ میں کبھی بھی ہرگز مجرموں کا معاون نہیں بنوں گا، مجرم لوگوں کا معاون نہیں بنوں گا۔ اس کا علماء نے بڑی ایک عجیب بات لکھی ہے، فرمایا ایک ہے گناہ کرنا، ہم گناہ کرنے کو گناہ سمجھتے ہیں،
اور گناہ کی معاونت کو ہم گناہ نہیں سمجھتے. گناہ کا معاون بننا، گناہ میں مدد کرنا، یہ بھی گناہ ہوتا ہے. اس کے علماء کہ پھر یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں نہ میں گناہ کروں گا نہ میں گناہ کرنے والے کی مدد کروں گا. مجرم عام لفظ ہے، چاہے وہ گناہ کر رہا ہے وہ بھی مجرم ہے اور جو گناہ کروا رہا ہے وہ بھی مجرم ہے. تو میں نہ یعنی کہ گناہ کرنے والے کی مدد کروں گا اور نہ ہی میں گناہ کروانے والے کی مدد کروں گا. اگر کوئی گناہ کر رہا ہے میں اس کا بھی تعاون نہیں کروں گا، اور اگر کوئی گناہ کروا رہا ہے میں اس کا بھی تعاون نہیں کروں گا. یہ دونوں قسم، گناہ کرنے والے کی مدد کرنا، گناہ کروانے والے کی مدد کرنا. جیسے بڑے لوگ گناہ کروا دیتے ہیں، یا تو یہ کام کر لے کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. اسی طرح شیطان تو کروا ہی رہا ہے. میں کہ یہ شیطان انہ عدو مضل مبین، یہ تو کھلا دشمن ہے، اس کا کام ہی ایسی حرکتیں کروانا ہے، گناہ کروانا ہے. تو گویا کہ وعدہ کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام میں شیطان کی بات بھی نہیں مانوں گا، کیونکہ وہ گناہ کرواتا ہے. ہاں میں شیطان کی بات نہیں مانوں گا، کسی جنی شیطان کی بات بھی نہیں مانوں گا، کسی انسانی شیطان کی بات بھی نہیں مانوں گا. انسانی شیطان بھی گناہ کرواتے ہیں، اور کسی گناہ کرنے والے کسی بھی قسم کے مجرم کی میں مدد اور تعاون نہیں کروں گا. تو اب علماء نے لکھا ہے کہ یہاں بڑے احتیاط کی ضرورت ہے. بہت سے لوگ ایسی ایسی جگہ ملازمت کرتے ہیں جہاں گناہ ہوتے ہیں، ایسے اداروں میں ملازمت کرتے ہیں جن اداروں میں باقاعدہ گناہ ہوتے ہیں. ایک آدمی لائف انشورنس کمپنی میں ملازم ہے، وہ سارا کاروباری گناہ کا ہے. وہاں جو کام کر رہا ہے گویا کہ ان گناہ کرنے والے اداروں کا تعاون کر رہا ہے، ان کی مدد کر رہا ہے. جو بینکوں میں ملازمت کر رہا ہے وہاں سودی کاروبار ہو رہا ہے، اور سودی کاروبار کے اندر ایک تو خود کرنے والا، وہ لین دین کر رہے ہیں سودی، اور ایک اس کی معاونت کرنے والا کسی بھی شکل میں گواہ بن رہا ہے تو وہ بھی معاون ہے، لکھ رہا ہے کاتب بنا ہوا ہے، منشی بنا ہوا ہے، وہ بھی معاون ہے. تو اس طرح یہ اس نے کوئی آدمی شراب کے اداروں میں کام کرتا ہے، شراب جہاں بنتی ہے، شراب جہاں بکتی ہے، کہتا ہے جی میں تو تنخواہ لیتا ہوں، بس میں تو 8 گھنٹے ڈیوٹی دیتا ہوں. نہیں، وہ گناہ کا معاون ہے، وہ گناہ کی مدد کرنے والا ہے. اسی طرح ایک حدیث کے اندر آتا ہے، حضور علیہ السلام نے حضرت کعب بن عجرہ، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا اے کعب میں تجھے بے وقوف لوگوں کی حکومت اور عمارت سے میں تجھے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں. بے وقوف لوگوں کی عمارت اور حکومت سے میں تجھے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں. فرمایا بے وقوف لوگ کون ہوتے ہیں؟ فرمایا کہ بے وقوف لوگ وہ ہیں کہ کچھ میرے بعد ایسے عمراء اور حکمران آئیں گے کہ ان کے پاس جو جائے گا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. میرے پاس ایسے عمراء آئیں گے اور ان کے پاس جو جائے گا اور جا کر ان کے جھوٹ کو سچ بتائے گا، ان کے جھوٹ کو سچ بتائے گا کہ یہ ہاں جی یہ بالکل ٹھیک ہے جی، یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جی، یہ ہے. ان کے جھوٹ کو سچ بتائے گا، ان کے ظلم کی حمایت کرے گا، تائید کرے گا. فرمایا ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ کل حوض کوثر پر ان کو میرے پاس نہیں لایا جائے گا، ان کو میرے پاس آنے کی اجازت نہیں ہوگی. اسی طرح ایک حدیث کے اندر فرمایا حضور علیہ السلام نے جو کسی ظالم کے پاس گیا اس کی تقویت کے لیے، حالانکہ جانتا کہ یہ ظالم ہے، فرمایا وہ اسلام سے خارج ہو گیا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اسلام سے خارج ہو گیا. اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے ٹیکس لینے والا جنت میں نہیں جائے گا. ٹیکس لینے والا، ہمارا ظالمانہ ٹیکس کا نظام ہے، سارا ظالمانہ. تو ظلم کی کسی بھی شکل میں، اس سے بہتر اپنے بچوں کو تغاری اٹھا کر مزدوری کر کے کوئی سادہ سی روٹی کھلا دو، بڑی بڑی کوٹھیاں اور بنگلیاں اور کاریں بنا کر نہ دو، لیکن کسی بھی ظالمانہ نظام کا حصہ بننا اس آیت کے تحت داخل ہے، کوئی بھی ظالمانہ نظام ہو. اسی طرح اب ایک ہے جس میں نے عرض کیا ہے کہ گناہ کرنا، ایک ہے گناہ کی کسی شکل میں معاونت کرنا. اب اہل بدعت غلط قسم کے جلسے جلوس کرتے ہیں. اب بعض اہل سنت صرف تماشے ہی بن کر جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا کوئی، ہم تو صرف دیکھنے جا رہے ہیں، تماشا ہے. حالانکہ وہ پھر یہی ویڈیوز بنا کر بات دکھاتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں دیکھو ہماری کتنی ہماری میجورٹی ہے، کتنی میجورٹی. وہ میجورٹی دکھا کر پھر لوگوں کو اپنے مذہب کی طرف راغب کرتے ہیں. تو اس طرح پھر وہ گویا کہ ان کے غلط مذہب کی ترویج کا ذریعہ اور باعث اور ان کی معاونت کرتے ہیں. اس لیے غلط چیز سننا بھی گناہ ہے، غلط چیز سننا بھی گناہ ہے. کیونکہ آپ کسی سوشل میڈیا پر کوئی چیز سنیں گے ان کو پیسے ملتے ہیں، ان کو پیسے ملتے ہیں. آپ گانا سن رہے ہیں، جس نے وائرل کیا ہوا ہے یوٹیوب پر وغیرہ کسی بھی چیز پر، اس کی باقاعدہ معاونت ہو رہی ہے. کوئی بھی چیز چل رہی ہے اس کی باقاعدہ معاونت ہو رہی ہے. بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. تو کسی بھی قسم کے مجرم کی تعاون کرنا یہ گناہ ہے، کسی بھی قسم کے مجرم کا تعاون کرنا یہ گناہ ہے. اس نے جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں، پتہ ہے کہ یہ غلط ہے، لیکن برادری کی بنیاد پر جا کر گواہی دے دی.
پتہ کہ زانی شرابی ہے، برادری کی بنیاد پر، دوستی کی بنیاد پر ووٹ دے دیا، یہ سب کچھ پتہ کہ آگے جا کر ظالمانہ یہ پالیسیاں بناتے ہیں، پھر ووٹ دے دیا، یہ سب جرم کی معاونت کرنا اور مدد کرنا ہے، اور یہ گناہ کی معاونت کرنا ہے۔